جنگ کے آخری دنوں میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کر لیا، کہا ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی، متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ ایران مقابلے میں زبردست رہا۔ نیٹو سمٹ کے دوران گفتگو، کہا جنگ بندی ایران سمیت سب کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ایران ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل ہے، ایرانی بہت سمارٹ ہے، جلد بحالی کر لیں گے۔ ایران طویل عرصے تک ویسے بم نہیں بنا سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہوئی، جیسے دو بچے اسکول کے میدان میں لڑتے ہیں۔ ایسی لڑائی فوری نہیں روکی جاتی، آپ 2-3 منٹ لڑنے دیتے ہیں۔ نیٹو چیف نے لقمہ دیا اور پھر گیٹی کو تب سخت زبان استعمال کرنا پڑی۔ ٹرمپ نے کہا ہاں کبھی کبھار آپ کو مخصوص الفاظ بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی، پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم شہداء کے قرض دار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میجر معیز نے سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کراچی اور پنجاب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 کارندے گرفتار۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو پکڑا۔ ایڈیشنل IG آپریشنز شہزادہ سلطان کہتے ہیں آپریشن یلغار میں بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بہاولپور میں مسجد، ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ دہشت گردوں سے IEDs، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی۔ را کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی۔ کراچی کے علاقہ قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار۔ وائرلیس سیٹ، دستی بم، دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار برآمد۔ ملزمان سے حساس مقامات کی تصویریں بھی ملیں۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے، جن کا رابطہ BSF کے کرنل سے تھا۔ گرفتار را ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مزید 3 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی۔ تینوں کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے تعاون اور آلات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 12 دنوں میں 700 سے زیادہ ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے شہر یزد میں اسرائیلی حملے میں شہید اعلیٰ فوجی افسروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع۔ آرمی چیف کمانڈر پاسداران انقلاب سمیت اعلیٰ فوجی افسروں اور جوہری سائنسدانوں کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ CNN نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر دے دی۔ CNN نے کہا ابتدائی جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کا پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا۔ ٹرمپ CNN کی خبروں پر سیخ پا، نیوز چینل کو فیک نیوز کا نام دے دیا۔ کہا فردوں پر کارروائی کو امریکی کچرا میڈیا ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرد و جوہری مرکز پر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جوہری تنصیبات بحالی کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ جنوبی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کامیاب کارروائی، 7 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 16 شدید زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے
ہلاک ہونے والوں میں پلاٹون کمانڈر بھی شامل. 7 فوجی اس وقت مارے گئے جب ان کی گاڑی کے نیچے نیست پہ ایک دھماکہ خیز مواد پھٹا. اکتوبر 2023 سے اب تک 861 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے. 400 زخمی ہیں. ملک میں مانسون بارشوں کا آغاز. اسلام آباد، راولپنڈی اور اطراف میں صبح سویرے جل تھل ایک ہو گیا. مری، گلیات، ایبٹ آباد، سوات اور ہری پور میں بھی بادل خوب گرجے برسے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھتیں ٹپکنے لگی. ایڈمنسٹریشن بلاک پانی سے بھر گیا. سرینا چوک کے قریب سڑک بیٹھ گئی. راول ڈیم اور خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کی آج سے 1 جولائی تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. کنزا کی عطاباد جھیل نالے میں سیلابی ریلے سے تباہی. جھیل کے ساتھ قائم معروف ہوٹل سیلاب کی زد میں آ گیا. ہوٹل سے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق سیلابی ریلے سے ہوٹل کی باؤنڈری وال کو نقصان پہنچا. بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا. ایف بی آر میں اصلاحات سے ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں کٹوتی کی تحریک پر جواب. کہا سبسڈیز اور حکومتی اخراجات کم کیے جا رہے ہیں. وہ دن گزر گئے جب وزیر اعظم آفس اپنے گھر ہیلی کاپٹر پر جاتا تھا. حکومت ہر معاملے میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے، اس لیے کمپیوٹرائزڈ نظام لایا جا رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری تجارت کی ورچوئل میٹنگ. تجارتی مذاکرات آئندہ ہفتے تک خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کا عزم. تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے مکمل ہونے کا امکان. بجٹ میں کسی قسم کی اصلاحات نہیں کی گئی. اصلاحات کرنے تک حالات درست نہیں ہو سکتے. حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرے گی تو ریلیف کیسے ملے گا؟ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی دور میں چینی 45 روپے سے 100 روپے پر چلی گئی. پھر ہم نے چینی ایکسپورٹ کی تو قیمت 130 روپے تھی. اب 7.5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر رہے ہیں تو قیمت 210 روپے ہوگی. مفتاح اسماعیل نے کہا جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو تو آئی ایم ایف کی نہیں سنتے. لوگوں پر ٹیکس لگانا ہو تو آئی ایم ایف کا نام لے دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع. علی امین گنڈاپور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش. جسٹس منصور نے چیف جسٹس اور رجسٹرار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. کہا آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا. جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی چیئرمین چیف جسٹس ہیں، وہ لاہور میں ہیں. بہتر ہے آپ ان سے رجوع کریں. میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور بولے صوبائی بجٹ سے متعلق بانی سے ملاقات بہت ضروری ہے. مائنس بانی پی ٹی آئی کی باتیں مفروضہ ہیں. جو مائنس بانی کی باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل نہیں. تحریک انصاف 2 دھڑوں میں بٹ گئی. پی ٹی آئی کے پی نے بانی کو مائنس کر دیا. بیرسٹر گوہر کو پتہ ہی نہیں صوبائی بجٹ پاس ہو گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی تابع دار ہیں. اسلام آباد سے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اسے نبھاتے ہیں. پی ٹی آئی والے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کبھی ذبح نہیں کریں گے. اگر یہ لوگ کے پی اسمبلی ختم کر دیں تو کرپشن اور کمیشن کیسے کھائیں گے؟ نواز شریف کو مائنس کرنے والا خود پارٹی اور گھر سے مائنس ہو گیا. علیمہ خانم مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کر رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی اپنے خلاف سازشوں کا اعتراف کر لیا. علی امین نے بطور وزیر اعلیٰ بجٹ منظور کرایا ورنہ گھر جانا طے تھا. علیمہ خانم گروپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل علی امین کے خلاف مہم چلا رہا ہے.
زرعی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں اظہار خیال. کہا اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. پیداواری لاگت میں کمی آئے گی. فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے. زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. بجٹ میں تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے. عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور گڈ گورننس کے اہداف پورے کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا مسلم لیگ نون عوام کی جماعت ہے. طلباء کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دینا احسان نہیں، حق ادا کر رہے ہیں. 1 سال میں بھرپور عوامی خدمت کی یہ کاوشیں جاری رکھیں گے. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا. نئے مالی سال کے لیے تمام گرانٹس منظور. 6 محصولات ختم. پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب کا ریلیف ملے گا. سندھ کے بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.9% زیادہ ہے. عالمی بینک نے پاکستان میں 2 منصوبوں کے لیے $194 ملین کی منظوری دے دی. رقم بلوچستان میں تعلیمی نظام میں بہتری اور پانی کی فراہمی کے لیے خرچ ہوگی. ابوظہبی میں پاک UAE مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ویزا پالیسی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا. سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 12 سال کے وقفے سے ہونے والا اجلاس انتہائی مثبت اور تعمیری رہا. یہ معاہدہ تعلقات کی مزید مضبوطی اور ادارہ جاتی تعاون گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے. برطانیہ کا جوہری بم لے جانے والے 12 فائٹر جیٹ خریدنے کا فیصلہ. یہ طیارے نیٹو کے فضائی جوہری مشن میں شامل ہوں گے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نیٹو سربراہی اجلاس میں اس کا اعلان کریں گے. امریکہ، جرمنی اور اٹلی سمیت 7 دیگر ممالک پہلے ہی دوہری صلاحیت والے جنگی طیارے استعمال کر رہے ہیں. سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ حالات غیر یقینی کی انتہا کو پہنچ چکے، اس لیے ہم قومی سلامتی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. زہران ممدانی کا نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کا روشن امکان. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے میئر کی نامزدگی حاصل کر لی. زہران ممدانی نے پارٹی الیکشن میں سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو کو شکست دی. زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ ملے. کامیابی کے بعد زہران ممدانی نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا. نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی زہران ممدانی کو میئر بنانے کے لیے متحرک ہے. ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی کا دھماکے دار کھیل. نور زمان اور ناصر اقبال نے فائنل میں جگہ بنا لی. کوالالمپور میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں میزبان ٹیم کو 2-1 سے مات دی. پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا. اگلے دونوں سیٹ میں بازی مار کر ٹاپ 2 میں انٹری دی. ٹرافی کے حصول کے لیے پاکستان کا کل روایتی حریف سے مقابلہ ہوگا. پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے گرین سگنل مل گیا. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا PHF سے رابطہ. پرو لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا. نیوزی لینڈ مالی مسائل کے باعث لیگ سے دستبردار ہو گیا. پاکستان کے خلاف نیشنز کپ کا فائنل جیت کر کیویز نے پرو لیگ میں جگہ بنائی تھی. پہاڑوں کے دامن میں کرکٹ کا جنون. ICC نے کرکٹ کھیلتے افغان بچوں کی تصویریں شیئر کر دی. چھوٹے کھلاڑیوں نے واخان راہداری پر کھیل سے خوب لطف اٹھایا. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک وطن پہنچ گئی. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات.